بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 62 پڑھنے لگے ہیں کتاب الطہارہ سے۔ باب یصلی الرجل وهو حاقن، کیا آدمی نماز پڑھے گا اس حال میں کہ اس کو پیشاب یا پاخانہ کی حاجت ہو اور وہ اس کو دبا رہا ہو۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ عام طور پہ ہم انہی موضوعات سے متعلق بات کرتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے نبیذ سے وضو یا غسل اس کے حوالے سے جو احادیث تھیں، آثار تھے، ان کو پڑھا اور حکم جانا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث نمبر 190 پڑھنے والے ہیں۔ باب یصلی الرجل وهو حاقن وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء۔ عبداللہ ابن ارقم کے متعلق منقول ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ ایک مرتبہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے، راوی کو شک ہے، نکلے، ان کے ساتھ لوگ بھی تھے اور وہ ان کی امامت بھی کرواتے تھے، اقتدا بھی ان کی جا رہی تھی۔ فلما كان ذات يوم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اقام الصلاة، نماز قائم کروائی گئی، صبح کی نماز صلاۃ الصبح۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا لیتقدم احدکم، تم میں سے کوئی آگے آ جائے، اور خود وہ بیت الخلاء چلے گئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کو حاجت ہو بیت الخلاء جانے کی اور نماز کھڑی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ پہلے بیت الخلاء جائے۔ اوپر جو خرج حاجا او معتمرا، یہ راوی کا شک ہے کہ حج کے لیے گئے یا عمرے کے لیے گئے، اور نیچے یہ جو بریکٹس کے اندر جملے ہیں صلاۃ الصبح وذهب الخلاء، یہ وضاحتی جملے ہیں، نماز کون سی تھی اس کی وضاحت ہو گئی، اور بیت الخلاء گئے نماز چھوڑ کے، اس کی وضاحت۔ نیچے سند سے متعلق امام ابو داؤد کا کلام ہے، اس کو یہاں پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہوں، آگے تفصیلی طور پہ ایک سلائیڈ کے اندر میں اس کو واضح کرنے والا ہوں۔ قال ابو داود روى وهيب بن خالد وشعيب بن اسحاق وابو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن ارقم۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ وہیب بن خالد، شعیب بن اسحاق اور ابو ضمرہ نے بھی حدیث نقل کی ہے ہشام بن عروہ سے، لیکن اس میں ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، ان کے والد کسی آدمی سے نقل کرتے ہیں جس نے ان کو حدیث سنائی، اور وہ عبداللہ بن ارقم سے نقل کرتے ہیں، یعنی بیچ میں عن رجل ان کا واسطہ ہے وہیب، شعیب اور ابو ضمرہ کی حدیث میں۔ والاکثر الذین رووه عن ہشام قالوا كما قال زہیر، اور اکثر راویوں نے یہ حدیث ہشام سے جب نقل کی ہے تو ایسے ہی نقل کی جیسے زہیر نے نقل کی، کہ زہیر کی حدیث میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عبداللہ بن ارقم، یعنی عروہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہم، ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، جیسا کہ ان تین حضرات نے بیچ میں عن رجل حدثہ، یہ واسطہ مبہم واسطہ بیچ میں ذکر کیا۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آگے چل کے انشاءاللہ میں تفصیلی طور پہ حدیث سے متعلق کلام کرتا ہوں، اس سے پہلے روات حدیث کا تعارف دیکھ لیجئے۔ احمد بن عبداللہ بن یونس ہیں، پہلے تعارف ہو چکا، زہیر کا بھی ہو چکا، ہشام بن عروہ کا بھی ہو چکا ہے، اور ان کے والد عروہ کا بھی ہو چکا۔ البتہ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ یہاں پر پہلے مرتبہ آیا۔ صحابی اسلم عام الفتح، یہ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے، صحابی رسول ہیں۔ وکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی بکر وعمر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کاتب تھے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے لیے بھی کتابت کی خدمات اور فرائض انجام دیے۔ سیدنا عثمان کے زمانے کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ سند حدیث سے متعلق کلام کر لیتے ہیں، ہم نے پہلے بھی اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہاں مزید تفصیل آ جائے گی۔
اور اسکرین شاٹ کے ذریعے آپ اس کو محفوظ بھی کر سکیں گے۔ قال ابو داود روى وهيب بن خالد وشعيب بن اسحاق وابو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير۔ امام ابو داود کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اس حدیث کی سند میں محدثین کا اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ اکثر روات نے عروہ اور عبداللہ ابن ارقم کے درمیان کوئی واسطہ ذکر نہیں کیا، جیسا کہ زہیر کی روایت میں نہیں ہے جو ہم نے ابھی حدیث الباب پڑھی ہے، جبکہ کچھ روات نے واسطہ عن رجل ذکر کیا، عن رجل حدثہ، یہ واسطہ اس کے درمیان ذکر کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے زہیر کی روایت کو وہیب، شعیب اور ابن اسحاق کی روایت پر ترجیح دی ہے، والاکثر الذین رووہ عن ہشام، یہ جملہ بھی ذکر کر کے، اور اس کے ساتھ دیگر روایات میں سے جو زہیر کی روایت ہے اس کو چن کر اپنی سنن کی زینت بنانا، اس سے بھی وجہ ترجیح معلوم ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے تعویل بھی کی ہے، وہ تعویل بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ عروہ سفر میں عبداللہ ابن ارقم کے ساتھ نہ تھے تو کسی شخص نے انہیں عبداللہ کا قول سنایا، بعد میں عروہ نے خود عبداللہ سے براہ راست حدیث سن لی، اس لیے کبھی واسطے کے ساتھ اور کبھی بغیر واسطے کے ذکر کیا۔ بہرحال دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے بعد فقہی حکم کا بیان ہے، تو یہ آپ کے سامنے بذل مجہود سے عبارت ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ائمہ کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ نماز اس شخص کی مکروہ ہو جاتی ہے جو پیشاب یا پاخانے کو روکتے ہوئے نماز کو پڑھ رہا ہو۔ پھر آگے حلبی رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے ایک نص ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کوئی آدمی نماز میں داخل ہوا اور اس کو پیشاب پاخانے کی حاجت تھی تو اس کی نماز مکروہ ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافع الاخبثان، اور یہاں پہ جو نفی کی گئی ہے یہ نفی کمال ہے، جیسا کہ اس نوع کی دیگر روایات کے اندر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کراہت ثابت ہو، وَإِنْ كَانَ الْاهْتِمَامُ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ يُشْغِلُهُ، اگرچہ اس کی نماز کے اندر تو خلل آ جائے گا پیشاب پخانے کی وجہ سے، یعنی وہ اس کا ذہن مشوش رہے گا، اس کا خشوع خضوع نہیں رہے گا، لیکن اگر وہ نماز پڑھتا رہتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن وقد اساء، اور اس نے یہ برا عمل کیا اور اس سے وہ گناہ گار بھی ہوا، نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوگی۔ فرماتے ہیں اسی طرح اگر کسی شخص کو نماز کے دوران پیشاب وغیرہ کی حاجت پیش آ جائے یا پخانے وغیرہ کی، تو وہ بھی پھر اگر نماز نہیں توڑے گا، پڑھتا رہے گا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ اس کو بھی نماز توڑ کے اپنا پیشاب پخانے کی حاجت سے فراغت حاصل کر لینی چاہیے۔ اسی طرح در مختار کے حوالے سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ نماز مکروہ ہے اس حالت میں جب آدمی پیشاب پخانے یا دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو روک رہا ہو، یا پھر گیس وغیرہ کی وجہ سے اس کو نماز میں مشکل پیش آ رہی ہو، تو اس نماز کو آگے جاری رکھنا یہ مکروہ ہے۔ حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد دیکھیے۔ سفر میں امامت کی مشروعیت حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ سفر کے دوران جماعت اور امامت کرنا جائز اور مشروع ہے۔ ناپسندیدہ باتوں کے لیے کنایہ اختیار کرنا مستحب ہے، جن باتوں کا صریح ذکر کرنا مناسب نہ ہو ان کے لیے کنایہ اختیار کرنا سنت ہے، تاکہ ادب و حیا کا پہلو قائم رہے۔ اسی طرح اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نماز میں خشوع و خضوع مطلوب ہے۔ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو خشوع میں خلل ڈالے، مثلا حاجت یا پریشانی۔ غیر معمولی عمل کی صورت میں دلیل بیان کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے جو عام معمول سے ہٹ کر ہو تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس کی شرعی دلیل بھی بیان کرے تاکہ دوسروں کو وضاحت ہو جائے۔ امام کا خود اقامت کہنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کوئی دوسرا اقامت کہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت بلال اقامت کہا کرتے تھے۔ اقام الصلاۃ کا ایک مفہوم امر باقامت الصلاۃ بھی ہے، اور یہی زیادہ واضح ہے۔ المنہل سے آپ کے سامنے یہ فوائد حدیثیہ نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل وحدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديث ابن ابي بكر ثم اتفقوا اخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعامها فقام القاسم بن محمد يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان۔ عبداللہ ابن محمد وہ کہتے ہیں کہ
ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے تو ان کا کھانا لایا گیا، تو قاسم بن محمد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز اس وقت نہ پڑھی جائے جس وقت کھانا حاضر ہو جائے، اور اسی طرح اس وقت بھی نماز نہ پڑھی جائے جب کوئی آدمی پیشاب یا پخانے کو روک رہا ہو۔ اس حدیث کی تخریج آپ کے سامنے ہے، امام مسلم نے بھی اس کی تخریج کی ہے، آگے اس سے متعلق انشاءاللہ راوی کے اختلاف میں بات بھی کر لیں گے۔ سند سے متعلق کچھ کلام ذکر کر دیتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ حدیث احمد بن محمد بن حنبل، مسدد اور محمد بن عیسیٰ رحمہ اللہ تعالی ان تینوں سے نقل کی ہے، معنن روایت ایک ہے۔ یہ تینوں کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، اور وہ ابو حزرہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن محمد کے ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد نے۔ قال ابن عیسیٰ فی حدیث ابن ابی بکر، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو یہ حدیث جب احمد بن حنبل اور مسدد رحمہم اللہ تعالی نقل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن محمد، جبکہ محمد ابن عیسیٰ جب اس کو نقل کرتے ہیں تو اس میں دادا کی نسبت کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ ابن ابی بکر۔ تو یہ پہلا فرق ہے جو لفظی ہی ہے، مطلب اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، دونوں میں مراد ایک ہی شخصیت ہیں۔ ثم اتفقوا، اور پھر آگے تینوں نے اخو القاسم بن محمد، یہ جو ہے کہ قاسم بن محمد کے بھائی، یہ الفاظ تینوں نے نقل کی ہیں، لیکن دادا کی طرف جو نسبت ہے وہ صرف ابن عیسیٰ نے کی ہے، جو دوسرے ہیں امام احمد بن حنبل اور مسدد انہوں نے نہیں کی ہے۔ اسی طرح ایک اور فرق جو اس میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم اور ابو داؤد کی سند میں فرق ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ تخریج کے اندر کہ امام مسلم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ جب اس کو نقل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے راوی عبداللہ بن محمد بن ابی بکر ہیں، جو کہ قاسم کے بھائی ہیں، اور امام مسلم نے اس راوی کا نام عبداللہ بن ابی عتیق محمد بن عبد الرحمن ذکر کیا ہے۔ تو یہ دو مختلف نام ہیں۔ آپ کے سامنے میں ایک شجرہ رکھ دیتا ہوں، ایک نقشہ رکھ دیتا ہوں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ کیا ان کی آپس میں رشتہ داری ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے ہیں، عبد الرحمن اور محمد۔ محمد کے آگے بیٹے ہیں عبداللہ جو کہ بھائی ہیں قاسم کے، جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہی بیٹے عبد الرحمن، ان کے بیٹے ہیں محمد ابو عتیق، اور ان کے پھر آگے بیٹے ہیں عبداللہ۔ اب امام مسلم رحمہ اللہ جو روایت نقل کر رہے ہیں وہ اس عبداللہ کی طرف نسبت کر کے نقل کر رہے ہیں جو عبد الرحمن بن ابی بکر کے پوتے ہیں، یعنی محمد ابو عتیق کے وہ بیٹے ہیں، جبکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے وہ محمد کے بیٹے عبداللہ یعنی سیدنا ابو بکر کے پوتے ہیں۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ امام ابو داؤد جس سے نقل کر رہے ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، اور امام مسلم جس سے نقل کر رہے ہیں یا جس کو ذکر کر رہے ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں میں فرق ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ دونوں راویوں نے سیدہ عائشہ سے اس کو روایت کیا ہے، اور دونوں تابعین کے تیسرے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکتا ہو، دونوں راویوں کا روایت کرنا ممکن ہے۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے۔ مزید جو بحث ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔